ایک صحابی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا اور ان سے کہا کہ میں آپ کو عراق کا گورنر بنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ایسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جیسے کوئی بڑا حادثہ ہو، اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں. اس کے تو بڑی باس پرس ہے، اس کا تو بڑا آخرت کے اندر سخت سوال و جواب ہے حکومتوں کا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے امیر المومنین مجھے اس سے محفوظ، مجھے اس سے معاف رکھیں اس چیز. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے برہم ہوئے اور آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے تو ڈال دیا اس فتنے کے اندر، مجھے پورے مسلمانوں کا حکمران بنایا، تو مجھے ڈال دیا اس فتنے میں اور اپنی دفعہ میں تم لوگ پیچھے ہٹ رہے اور کہتے ہو کہ جی ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، ہماری آخرت نہ خراب ہو جائے. تو آپ نے کہا کہ قسم کہا کہ واللہ میں تمہارے پر ذمہ داری ضرور ڈالوں. عمر فاروق نے کہا. تو ان کو بنا دیا امیر عراق کا، والی کہتے تھے، والی بنا کر عراق کا بھیج دیا. پھر عراق سے ایک وفد آیا مدینہ منورہ. تو عمر فاروق نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جہاں سے آئے ہیں تو مجھے آپ لوگ جا رہے ہیں تو میں کچھ آپ کو رقم دینا چاہتا ہوں بیت المال سے، فقیروں کے لیے، بہت ہی زیادہ غریبوں کے لیے. آپ وہاں جا کے تو آپ لوگ مجھے ان کے نام لکھ دیں، غریبوں کے کچھ فہرستیں بنا دیں، لسٹیں بنا دیں، تو میں اس کے حساب سے آپ کو کچھ رقم دوں، جب آپ جائیں گے تو وہاں جا کے تقسیم کریں. تو انہوں نے نام لکھے تو اس کے اندر گورنر صاحب کا نام بھی تھا. تو عمر فاروق نے پوچھا کہ یہ، ان کو تعجب ہو کہ شاید اسی نام میں کوئی اور صاحب ہوں گے. تو کہا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ جی امیر، ہمارے امیر ہیں، ہمارے گورنر. تو کہا یہ فقیروں میں نہ، کہا جی ہم میں سب سے فقیر وہی ہیں، ان کا نام بھی اس کے اندر ہے کہ آپ کچھ دیں تو ان کے لیے بھی دیں ہمیں. تو وہ لے کر گئے. تو کہا کہ جب وہ وہاں پہنچے تو یہ لوگ ان کے گورنر صاحب کے گھر بھی گئے. وہ اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا کہ کون؟ پوچھا تو کہا کہ جی امیر المومنین کی طرف سے وفد آئے، ہم گئے تھے مدینہ گئے تھے، واپس آئے، آپ کے لیے بھی پیغام ہے امیر المومنین کا. تو یہ اندر گئے تو ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میں نے بھی کان لگایا کہ کون آیا باہر اور کیا. تو گئے تو جا کے انہوں نے ایک وہ تھیلی تھی دراہم کی، وہ پیش کی کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے بھیجا ہدیہ. تو انہوں نے زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کی اہلیہ نے امیر المومنین کا تو سن لیا تھا کہ ان کی طرف سے لوگ انا للہ سنا. تو کہتی مجھ سے رہا نہیں گیا، میں چیخ پڑی، میں نے کہا امیر المومنین کا انتقال ہو گیا، عمر فاروق کا انتقال ہو گیا. تو کہتے ہیں وہ اندر آ کے مجھ سے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ ہو گیا. عمر فاروق کا انتقال ہو جاتا تو اس سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ. ان کا کیا ہوا؟ کہا کہ دنیا نے ہمارے گھر کا رستہ دیکھ لیا، امیر المومنین نے ہمیں پیسے بھیجے. تو کہتی ہیں کہ اچھا وہ دیکھیں ان کی آپس میں رہنے کا، کہ انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر تمہیں منظور ہو، تم اس کو اچھا سمجھو، تو میں یہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، کیوں نہ اس کو غریبوں کے اندر تقسیم کریں، اس ساری رقم کو جو امیر المومنین نے بھیجی ہے. تو ان کی اہلیہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اس کی اجازت دی اور کہا کہ ضرور کریں، اور وہ ساری کی ساری رقم انہوں نے تقسیم کر دی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر آج کے آپ کے حکمران اس درجے کے دنیا سے بے رغبت لوگ کہ ہدایہ قبول کرنے کے اندر جو بالکل طیب مال ہوتا ہے اس میں بھی وہ اپنا معیاری زندگی اس پر بڑھانے کے لیے تیار ہوں، اور کسی حکومت کو قبول وہ اس صورت میں کریں جب ان کے اوپر ڈال دی جائے، خود سے اس کی چھینت جھپٹی اس سے نہ کرتے ہوں کہ اس کی جواب دہی سے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا تو بڑا سخت جواب ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا بھی ہے کہ جو آپ سے حکومت مانگے اس کو نہ دو. ہمارے نہیں بنایا جاتا، لوگوں مطالبے پر نہیں بنایا جاتا، بلکہ جس میں آپ اہلیت دیکھیں، آپ سب لوگ کسی کے بارے میں طے کریں کہ ہاں جی یہ صاحب اس کے اہل ہیں، وہ چاہے نہ چاہتے پر وہ اس وجہ سے مانے کہ لوگوں نے ان کو کہا ہے اور بہت اہتمام کے ساتھ.